پاکستان کے اندر آج کل سب سے بڑی خبر جو چل رہی ہے نا وہ یہ چل رہی ہے کہ جناب خط کس نے بھیجا، خط بھیجنے والا کون ہے؟ کیا ابھی تک خط بھیجنے والے کو گرفتار نہیں کیا گیا؟ خط کہاں سے آیا؟ خط کے اندر مواد کیا تھا؟ خط دینے والا اتنی آسانی سے بے خوف و خطر کس طرح خط دے گیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں بھی خط وصول ہو گئے۔ تو خبر یہ ہے، آپ کو دے رہا ہوں کہ خط کس نے بھیجا، خط بھیجنے والا کون ہے، خط بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ ابتدائی طور پر پہلی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا عظیم آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی درود شریف پڑھیں اور پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اور پاکستان میں بہتری کے لیے مل کر دعا بھی کریں۔ پاکستان کے اندر آج کل سب سے بڑی خبر جو چل رہی ہے نا وہ یہ چل رہی ہے کہ جناب خط کس نے بھیجا، خط بھیجنے والا کون ہے؟ کیا ابھی تک خط بھیجنے والے کو گرفتار نہیں کیا گیا؟ خط کہاں سے آیا؟ خط کے اندر مواد کیا تھا؟ خط دینے والا اتنی آسانی سے بے خوف و خطر کس طرح خط دے گیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں بھی خط وصول ہو گئے۔ آخر وہ کون ہے؟ کیوں خط دے رہا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ کیا کسی بڑے مقصد سے یا کسی بڑے معاملے سے نظر ہٹانا چاہتا ہے؟ کیا معاملات کو کسی اور رخ پر لے جانا چاہتا ہے؟ کیا پاکستان کے اندر عدم استحکام لانا چاہتا ہے؟ کیا اس پورے کیس کو کسی اور طرف لے جانا چاہتا ہے؟ یہ بڑی ایک اہم ترین گفتگو ہے جو بڑا ڈسکس ہو رہا ہے۔ میرے پاس چونکہ آج خبریں بڑی ہیں، کپتان کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر ہے وہ بھی دوں گا، خط کے حوالے سے خبریں اس لیے زیادہ میں کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے ساتھ بہت سے معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو بھی لیٹر وصول ہو گیا، وہاں پہ سپریم کورٹ میں بھی لیٹر وصول ہو گیا۔ سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی بہت سے انکشافات ہوئے، بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہاں پہ لیٹر گیا اور اس کی کچھ نے تصدیق کی اور کچھ نے ابھی تک اس پر خاموشی اختیار کی ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے تو باقاعدہ ڈی آئی جی لاہور نے یہ کہا کہ ہم اس پہ انکوائری کر رہے ہیں اور جلد آپ کو اصل حقائق سامنے لائیں گے۔ اسلام آباد کے حوالے سے عدالت میں کہا گیا کہ جناب پتہ نہیں چل رہا یہ کون ہے، تو عدالت نے کہا کہ کیا یہ ریشما یا ریشم جو بھی عورت ہے کیا یہ پاکستان کی ہے، پاکستان سے باہر ہے؟ کیوں نہیں ابھی تک پکڑا گیا؟ کیوں نہیں ابھی تک اس کو سامنے لایا گیا؟ جبکہ ابھی ایک معاملہ ختم نہیں ہوا اور دوسری جگہ پر بھی خط پہنچنے شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن آپ کو اس میں آج میں بڑی خبر دینے جا رہا ہوں اور بڑی اور اہم ترین خبر یہ دینے جا رہا ہوں، خط کس نے بھیجا اس کا پتہ چل گیا۔ ذرائع کہتے ہیں کہ اس تک بہت جلد آپ کو بڑی بریکنگ نیوز اس میں ملنے والی ہے، اور اس بڑی بریکنگ نیوز میں آپ کو یہ چیز بالکل کلیئر ہو کر سامنے آ جائے گی کہ خط لکھنے والا کون تھا، خط بھیجنے والا کون تھا، اور پھر اس کو فوری طور پر میڈیا تک پہنچانے والا کون تھا، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بچ سکے۔ تمام تر چیزوں کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں بچے گا، کیونکہ ہمارے ادارے ضرور اسے ڈھونڈ لیں گے۔ اور میرے پاس تو یہ اطلاع ہے کہ میڈیا کے دو بڑے سینئر ترین افراد کو جنہوں نے یہ باقاعدہ انکشاف کیا ہے کہ ان کے پاس بہت سی معلومات بھی آ چکی ہیں اس حوالے سے۔ لیکن آپ کو یہ خبر دے دوں، خبریں تو بہت اس بارے سے ہمارے پاس بھی ہے، لیکن کیونکہ جہاں پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہو وہ انویسٹیگیشن کرنے والے ادارے ہی اصل چیز کو سامنے لا سکتے ہیں۔ تو خبر یہ ہے، آپ کو دے رہا ہوں کہ خط کس نے بھیجا، خط بھیجنے والا کون ہے، خط بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ ابتدائی طور پر پہلی سیری، پہلا سرا، پہلا نقطہ مل چکا ہے، خط کس نے بھیجا اس کے قریب ترین پہنچ گئے ہیں اور بہت جلد آپ کو بڑی دھماکہ خیز بریکنگ نیوز ملنے والی ہے۔ دوسری خبر بات کرتے ہیں کپتان کے حوالے سے۔ اہم ترین ذرائع، اہم ترین ذرائع بھی اور بہترین ذرائع بھی اس بات کا انکشاف کر رہے ہیں کہ کپتان کے حوالے سے جتنے بھی آج تک اس کی سزا، ان کے مقدمات، ان کی پراسیکیوشن جو سرکاری طور پہ ہوتی ہے، اس کے حوالے سے جتنے بھی ابھی تک فیصلے ہوئے ہیں وہ فیصلے
इतनी तेजी से कालादम होने जा रहे हैं, इतनी तेजी से खत्म होने जा रहे हैं, इतनी तेजी से वो रिलीफ मिलेगा कि शायद पाकिस्तान की तारीख में आप ये कह सकें कि इंसाफ इस तरह मिलता है। मैं इंसाफ देने वाले दारों को तनकीद नहीं करता, लेकिन कुछ नजर आता है कि जब सजा के लिए खुद हाई कोर्ट में यह कहा जाता है कि क्या इतनी जरूरत पड़ गई थी कि इस तरह केस को इतनी तेज से चलाया गया। और आज तो वैसे भी साइफर वर गया, साइफर उड़ गया, साइफर खत्म हो गया। इसलिए खत्म हो गया कि आज मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने साइफर के हवाले से जो बात कर दी है, उसके बाद साइफर तो गया, बल्कि आप कह दें कि साइफर खत्म हो गया। कप्तान के हवाले से बड़ी खबर दे रहा हूं, अहम तरीन खबर दे रहा हूं, साइफर खत्म हो गया, साइफर का किस्सा खत्म हो गया। आप ये तमाम चीजें रिकॉर्ड पे लिख लें, लिख के रख लें अपने पास, ये चीजें नोट कर लें कि साइफर इतनी बुरी तरह पिटेगा, इतनी बुरी तरह पिटेगा कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते साइफर का केस। क्योंकि जो हेयरिंग हो रही है और उसमें आजम खान के बयान को जिस तरह पढ़ के सुनाया गया है और उसमें जो चीखें निकाली गई हैं, इसी तरह बाकी बयानात, इसी तरह इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम के बयानात, फिर जज साहब के लिखे गए फैसले के नुकात, बहुत सी चीजें ऐसी है जिसके बाद बिल्कुल क्लियर हो गया है कि कप्तान अल्लाह के फजल व करम से इस केस में भी बाइज्जत तौर पर बरी है। कप्तान की रिहाई में कुछ टाइम रह गया है, ये अप्रैल का महीना है, इसमें कप्तान ने आ जाना है और कप्तान के आते ही आपको सियासत भी मुकम्मल तौर पर तब्दील होती नजर आएगी। मेरे पास अहम तरीन जराए से यह खबर है कि पाकिस्तान की सियासत में कप्तान की एंट्री इतनी बड़ी एंट्री होगी कि उस एंट्री के बाद बहुत से सियासतदान सियासत को अलविदा कह देंगे, पाकिस्तान से चले जाएंगे, या फिर शायद वो आइंदा इंतखाबात में किसी भी सफ पर नजर नहीं, यानी सियासी सफ पर नजर नहीं आएंगे। कप्तान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है कप्तान के 8 पुराने साथियों ने, जो कप्तान को मुश्किल वक्त में छोड़कर चले गए थे, जिनमें एक साबिक वजीर आला, एक साबिक गवर्नर, कुछ साबिक वफाकी वज़रा और कुछ और अहम तरीन अफराद शामिल हैं, जिन्होंने कप्तान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। लेकिन आपको खबर दे दे, कप्तान ने मुलाकात से इंकार कर दिया है और कप्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अब किसी सूरत भी आपसे ना मुलाकात होगी, ना आपके लिए पार्टी के दरवाजे खुलेंगे, बल्कि आपके लिए तहरीक इंसाफ के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। तीसरी खबर पे चलते हैं। बड़ी अहम तरीन खबर यह है कि केपीके के हवाले से अगले चंद दिन इतने अहम तरीन दिन हैं कि अगले चंद दिनों में केपीके हुकूमत के हवाले से बड़े फैसले होने जा रहे हैं और इन बड़े फैसलों से ही पाकिस्तान के अंदर सियासत तब्दील हो जाएगी। किस तरह तब्दील होगी बताएंगे अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह।